حضرت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ کئی خطبات میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور مفہوم بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ترجمہ اور تفسیر یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج کے خطبے میں وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کی جس آیت کریمہ کا مفہوم اور تفسیر اب میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور موضوع کے لحاظ سے بڑی ہی وسعت والی ہے، بڑی ہی اہم ترین آیت ہے۔ اتنی اہم آیت ہے کہ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ الفاتحہ سر القرآن والفاتحة وسر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، کہ پورے قرآن کا بھید، پورے قرآن کا راز یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر پوشیدہ ہے، اور خود سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ إياك نعبد وإياك نستعين کے اندر پوشیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت صرف سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ، مغز، لب لباب ہے۔ پورا قرآن یہ اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعلان ہر بندے کی زبان پر جاری ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الہود کو اس طرح شروع فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں وہ بڑی ہی محکم آیات ہیں۔ آیتوں کے محکم ہونے اور مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ باہمی تناقض سے محفوظ ہے، کسی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ خلافت نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ تمام لفظی اور معنوی خوبیوں سے مزین اور آراستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احکمت آیاتہ، قرآن کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تورات نازل ہوئی، اس کو منسوخ کرنے کے لیے قرآن کا نزول ہو گیا۔ انجیل نازل ہوئی، اس کے منسوخ کرنے کے لیے قرآن کا نزول ہو گیا۔ اس طرح قرآن کو اب منسوخ کرنے والی کوئی کتاب نازل نہیں ہو۔ قرآن کی آخری کتاب ہے۔ ثم فصلت، پھر یہ قرآن یہ کوئی الجھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کا سرا ملنا بہت مشکل ہو، یہ کوئی معمہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کر
کے ثبوت، رسالت کے شواہد، احکامات، مثالیں، نصائح اور واقعات اور قصے، ان کو الگ الگ کر کے واضح بیان کیا گیا ہے۔ توحید کو، اپنی الوہیت، معبودیت کو اور شرک کی قباحت کو اس طرح مفصل طریقے سے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ ادنا عقل اور معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی اس کے ترجمے سے ہی آسانی سمجھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا بِاللَّدُنْ الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ کہ قرآن کی یہ محکم اور مفصل آیات کیوں نہ ہو، اس کو نازل کرنے والا وہ بڑا ہی حکیم، بڑا ہی خبیر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہید کے طور پر کہا ہے تاکہ لوگ اسے غور و فکر کر کے ترغیب دلانے کے لیے یہ تمہید باندھی کہ مولا اتنی خوبصورت اور جاندار تمہید باندھنے سے مقصد کیا ہے؟ مولا یہ قرآن جس کی آیات بڑی محکم ہے، مولا یہ قرآن جس کی آیات بڑی مفصل ہے، مولا یہ جس کو بھیجنے والا تیرے جیسا حکیم اور خبیر ہے، مولا اس کتاب کو اتارنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ مولا یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اور صرف اکیلے اللہ کی۔ یہ کتاب بنوانا کیا چاہتا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن الحکیم الخبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اکیلے اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ ہود کے اس مضمون سے واضح ہوا کہ قرآن مقدس کے نزول کا اصل مقصد بالذات مضمون مسئلہ توحید کا بیان اور شرک کی نفی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ طرز اسلوب، یہ انداز بیان ہے کہ اللہ رب العزت ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، پھر اس دعوے کو زور زبردستی، ڈینگا مشتی سے یا جبر سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں بنواتے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے اس دعوے کو جو پیش کیا جاتا ہے اس دعوے کو دلائل کی روشنی سے بنواتے ہیں۔ دلائل دیے جاتے ہیں، لوگ ان دلائل کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کو بخوبی پہچان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی دعوے پیش کیے ان دعوے کو منوانے کے لیے دلائل پیش کیے، مثال سے قائم کیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے پالنہار کی۔ اب دلائل کا سلسلہ شروع فرمایا کہ میری عبادت اس لیے کرو کہ میں اللہ تمہارا پالنہار ہوں، میں اللہ تمہارا پالنے والا ہوں، میں اللہ صرف تمہارا ہی پالنہار نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی پالنہار ہوں، ان کی بھی پرورش کرنے والا ہوں، اور تمہارے معبودوں کا خالق بھی اکیلا میں اللہ ہوں۔ میں اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، میں اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، میں اللہ نے آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کا نزول فرما کر مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم یہ روزی حاصل کر سکو۔ اللہ رب العزت نے دعویٰ پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ آگے رب نے دلیل دیے، دلائل کی بارش برسانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا اب نتیجہ یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ اگر تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا رازق اکیلا میں اللہ ہو تو پھر عبادت کے اندر بھی میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی دعویٰ پیش کیا ہے نا تو اپنے دعوے کو زور زبردستی نہیں بنوایا بلکہ دلائل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے بنوایا ہے کہ تم ان دلائل کے اندر دیکھو کہ آسمان سے بارش برسا کر تمہارے اناج کو میں اگاتا ہوں، تمہارا رازق میں اللہ ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، تمہارے آواز گاہ کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں۔
زمین کو میں اللہ نے تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو میں اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کانپتی تھی، میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بطور میخے اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین کے اوپر تمہارے لیے چلنا مشکل نہ ہو۔ جب تمہارا خالق میں اللہ، تمہارا رازق میں اللہ، تمہارا مالک میں اللہ، تمہارا رب میں اللہ، تو پھر عبادت کے اندر میں اللہ کا شریک کیوں اور کوئی ہو؟ عبادت بھی تو خالص میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہاں سورۃ الفاتحہ میں اب اللہ رب العزت نے یہی طرز استعمال فرمایا، یہی انداز بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ دعویٰ بیان فرمایا کہ تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت یہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین عقلی دلائل پیش فرمائے، تین عقلی دلائل بیان فرمائے۔ کون سے دلائل؟ الحمدللہ دعویٰ رب العالمین، پہلی دلیل کہ تم تمام جہانوں کا پالنہار اکیلا ہے اللہ۔ الرحمن الرحیم دوسری دلیل کہ نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان اکیلا میں اللہ ہوں۔ مالک یوم الدین صرف دنیا ہی نہیں قیامت کا مالک بھی اکیلا میں اللہ ہوں۔ اللہ نے دلائل پیش فرمائے۔ اب آگے اللہ رب العزت ان دلائل کا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تمہارا پالنہار میں اللہ، رحمان میں اللہ، رحیم میں اللہ، مالک یوم الدین اکیلا میں اللہ، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اکیلا میں اللہ، کہ عبادت کے لائق بھی ذات صرف اور صرف میں اللہ کی ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا یہ تمام صفات، تیرا نام اللہ ہے، صفات کارسازی تیرے لیے ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رحمان اور رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی، یہ دو لفظ یہ ایسے لفظ ہیں کہ جو تنہا کو بھی پکار سکتے ہیں اور سات اوروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی ہے اس نے شرک کے تمام جراثیم کو بالکل ختم کر دیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی جو ہے اس نے شرک کے تمام جراثیم کو ختم کر دیا، شرک کی تمام رگیں کاٹ دی۔ یاد رکھیے گا عربی زبان کے اندر کلام کا انداز اور طرز یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل کام جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو کام ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں، عبادت یہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عربی کلام کے اندر پہلے فعل ذکر کیا جاتا ہے جو کام ہو، جو مقصود ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے جو کام کرنے والا ہو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر آخر کے اندر مفعول جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے فعل جو کام جو مقصود اس کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر فاعل جو کام کر رہا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر مفعول کہ جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ ہو۔ عربی کلام کے اندر یہ انداز اور یہ طرز اور یہ طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدس نازل فرمائی تو رب کائنات نے اس تمام معاملے کو ہی الٹ کر دیا۔ معاملات کس طرح الٹ ہو گئے؟ ایاک یہ مفعول ہے، اللہ رب العزت نے جو چیز پہلے بیان کرنی تھی اس کو آخر میں بیان کیا، اور جو آخر والی چیز اس کو پہلے بیان کیا۔ اب مفعول کو اللہ رب العزت پہلے بیان
اب عبادت کس کے لیے ہم کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ ایاک کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا، مفعول اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مفعول کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے تمام معاملات کو الٹ کر دیا اور فرمایا ایاک کا پہلے مفعول ذکر کیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، بعد میں اللہ رب العزت نے فاعل اور مفعول کو ذکر فرمایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کون کر رہا ہے؟ ہم۔ عبادت یہ فعل ہے، ہم یہ فاعل ہے، مفعول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے مفعول اپنی ذات کو پہلے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ التقدیم ما حق ہو، کہ جہاں پر مفعول کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ جو طرز ہے، یہ طرز، یہ طریقہ، یہ حصر اور تخصیص کا معنی دیتا ہے۔ تخصیص کس طرح کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر مفعول کو پہلے ذکر کیا جائے تو یہ تخصیص کا معنی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا، تخصیص کا معنی آ گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ کیوں بیان فرمایا، یہ طریقہ کیوں استعمال فرمایا؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہی اور بھی کا فرق بیان کرنے کے لیے کہ ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ خاص طور پر بیان کرنے کے لیے کہ جہاں پر ہی آ جائے وہاں پر ایک ہی ہوتا ہے، ایک کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، اور جہاں پر بھی آ جائے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ تیرے سوا اور بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب کائنات بھی جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں رب کائنات ھذا بینی و بین عبدک، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم ہے۔ میرے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے میرے لیے خاص کیا، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے لیے مانگا۔ کیا اس نے میرے لیے خاص کیا؟ نعبدوں کو اللہ کے لیے خاص کیا کہ اللہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اپنے لیے کیا مانگا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کرنے والی ذات تیری ذات ہے، ہماری مدد کر دے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں جواب میں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر تفصیل ہے۔ میرے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے خاص کیا عبادت، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے لیے کیا مدد، میں اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اقرار اور وعدہ ہے کہ وہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، وہ میرے سوا کسی اور سے غیبانہ مدد نہیں مانگے گا۔ تو میں اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو کچھ وہ مجھ اللہ سے مانگے گا تو میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ بھی اسے وہ عطا کروں گا۔ وہ عابد ہے، میں معبود ہوں، وہ طالب ہے، میں مطلوب ہوں، وہ مملوک ہے، میں مالک ہوں، وہ مغلوب ہے، میں اللہ غالب ہوں، وہ محکوم ہے، میں اللہ حاکم ہوں، وہ ساجد ہے، میں اللہ مسجود ہوں۔ عبادت کرنا اس کا فرض ہے، مدد کرنا یہ میں اللہ کی شان ہے۔ آج کا کلمہ کو یہ نمازوں کے اندر بار بار پڑھتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دل کے اندر تمام نمازوں کے اندر یہ جملہ ضرور پڑھتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آج کے کلمہ گو کو عبادت کی اصل تعریف کا پتہ ہی نہیں۔
اکثریت لوگوں کو عبادت کی تعریف کا علم ہی نہیں ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ اکثر رکعتوں کے اندر کئی مرتبہ پڑھتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کلمہ کہہ کر بعد میں قبروں پر مزاروں پر جا کر سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ ایاک نعبد بھی پڑھتا ہے اور پھر غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز بھی دیتا ہے۔ ایاک نعبد بھی پڑھتا ہے اور پھر غیر اللہ کو عالم الغیب اور مختار کل سمجھتا ہے، غیروں کے پاس جا کر مدد مانگا کرتا ہے، غیروں کو متصرف الامور سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر انہیں پکارا کرتا ہے۔ آج کے کلمہ گو کو عبادت کا اصل مفہوم ہی پتہ ہی نہیں، اصل تعریف پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے معاشرے کا جو کلمہ گو ہے وہ اردو، پنجابی اور پشتو کو جانتا ہے، اسے عبادت کے مفہوم کا اصل علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور معبود کون ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے آج کا کلمہ گو کہ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، آج کا کلمہ گو سمجھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت ہے، آج کا کلمہ گو سمجھتا ہے روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، آج کا کلمہ گو سمجھتا ہے حج ادا کرنا یہ عبادت ہے، قربانی ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز تو نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کے نام پر نماز تو نہیں پڑھتے، ہم غیر اللہ کے نام پر روزہ تو نہیں رکھتے، ہم غیر اللہ کے نام پر حج تو ادا نہیں کرتے، تو پھر کس طرح ہم اللہ کا شریک بناتے ہیں، ہم مشرک کیوں ہیں؟ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ حج کرنا، ادا کرنا، قربانی کرنا، قیام کرنا، احرام پہننا، طواف کرنا، حجر اسود کو بوسے لینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ حلق کروانا، یہ تمام کی تمام یہ عبادات تو ہے، لیکن عبادت کی قسمیں ہیں، یہ عبادت نہیں بلکہ عبادات کی قسمیں ہیں۔ ان تمام افعال کو ایک عقیدہ عبادت بنا رہا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ کوئی بھی تعظیمی کام کرتا ہے، ہر تعظیم یہ عبادت نہیں بنے، بلکہ وہ تعظیم عبادت بنے گی کہ جو دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ وہ دو عقیدے کون سے ہیں؟ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم میں کر رہا ہوں اس کے پاس غیبی تسلط، غیبی اختیار حاصل ہے، وہ مختار کل ہے۔ جیسے انسان کسی اور بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے۔ دو عقیدے جب انسان ذہن میں رکھ کر کوئی بھی تعظیمی کام کرے گا تو وہ شرک کے زمرے کے اندر داخل ہوگا۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہے اس کے لیے انسان یہ عقیدہ ذہن میں رکھے کہ اس کے بعد غیبی طاقت اختیار حاصل ہے، اس کے بعد طاقت ہے، یہ مختار کل ہے، یہ میری مدد کرنے کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جس ذات کے لیے میں اب یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مالک مختار ہے، عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات کو جانتی ہے، اس کے سامنے میرے حالات پوشیدہ نہیں ہے۔ جب انسان عالم الغیب اور مختار کل سمجھ کر کسی اور کی کوئی بھی تعظیمی کام کرے گا تو یہ شرک کے زمرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر انسان ان دو میں سے ایک عقیدہ ذہن میں رکھ کر یا جو بھی کام تعظیمی کرے گا یہ عقیدے اس تعظیم کو اس فعل کی عبادت بنا دیں گے۔ تو یہ انسان اگر احرام باندھتا ہے، عبادت کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، دو عقیدوں کو ذہن میں رکھے گا تو اس کی عبادت کرے گا۔ اور عبادت کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ذات اور کسی کی ذات۔ ہمیں عبادت کی اصل تعریف معلوم نہیں تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز عبادت ہے، یہ ساری چیزیں، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت تو ہے، لیکن عبادت کی قسمیں ہیں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان دو عقیدے ذہن میں رکھے کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ ذات مختار کل ہے۔
روزہ رکھے تو یہ دو عقیدے ذہن میں رکھے، یہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات عالم الغیب ہے، وہ ذات مختار کل ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے گیا ہے، یہ دو عقیدے ذہن میں رکھے کہ جس کے لیے میں حج ادا کر رہا ہوں، یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں، وہ ذات عالم الغیب ہے اور مختار کل ہے۔ یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر انسان کوئی بھی تعظیمی کام کرے گا تو وہ عبادت بن جائے گا۔ جن دو عقیدوں کے ساتھ کوئی بھی تعظیمی کام کرنا یہ عبادت بنتی ہے، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ دو صفات یہ ایسی صفات ہیں کہ جو صرف اکیلے اللہ کے سوا اور کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف اکیلے اللہ کے اندر اور معبود کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس ہستی کے اندر یہ دو صفات مان لی جائیں، گویا کہ اس ہستی کو انسان معبود مان لیتا ہے، اور کلمے میں انسان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ اور اب انسان نماز کے اندر بھی وہی وعدہ کر رہا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معبود اکیلا تو ہے، ہمارا مشکل کشا اکیلا تو ہے، ہمارا حاجت روا اکیلا تو ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ دلائل اور شواہد پیش کر کے انسان کو سمجھا دیا کہ اے انسان، یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر تم اکیلے میں اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ وہ اللہ کی ذات، کہ وہ ذات ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ ذات کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو عالم الغیب کون ہوا؟ اللہ، کہ آسمان و زمین کی کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ اس دیوار کے پار بندہ کیا بات کر رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہماری پیٹھ پیچھے بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جو تین اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق فرما دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کی پیدائش فرماتے ہیں تین اندھیروں کے اندر۔ ہم اندھیرے کے اندر کوئی چیز بنا نہیں سکتے، ہم دیوار کے پیچھے کسی کی بات کو سن نہیں سکتے، تو پھر الہ اور معبود کون ہوگا؟ الہ اور معبود وہ ہے جو عالم الغیب ہو اور مختار کل ہو، ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کو تبدیل کرنے کی طاقت جس کے پاس ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب یہ دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب یہ جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں لفظ واو کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ واو کیا ہے؟ یہ واو تفسیریہ ہے۔ تفسیریہ یہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی تو بعد والے جملے کے اندر غور و فکر کرو، اس کو سمجھو تو تمہیں پہلا جملہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر طریقہ یہ استعمال فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، درمیان میں وہ تفسیریہ بیان فرمایا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی ایاک نعبد کی، آگے اللہ نے وہ تفسیریہ بیان فرمایا کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اس لفظ کے اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں ایاک نعبد کی سمجھ نہیں آئی تو ایاک نستعین کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں خود ایاک نعبد کی سمجھ میں آ جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ہم مسائل کے اندر تکالیف میں مدد صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غائبانہ حاجات میں مدد کے لیے پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب انسان
کہ سامنے اللہ کی ذات تو موجود نہیں ہے، انسان غائبانہ اللہ کو پکار رہا ہے. انسان نے اللہ کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے لیکن غائبانہ اپنے رب کو پکار رہا ہے. یہ غائبانہ پکارنا یہ عقیدہ دل میں رکھنا کہ اللہ میرے حالات سے واقف تو ہے، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ مدد مانگنا غائبانہ اللہ کی ذات سے یہ بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا کرنا یہ تمام عبادات کا مغز ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے. قرآن مقدس کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں غائبانہ پکارنے کے لیے غائبانہ پکارنے کے لیے جو نام پکارا جاتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ غائبانہ پکار یہ بھی عبادت ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں ادعونی، میں اللہ کو پکارو، استجب لکم، میں اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں اللہ تمہاری حاجات کو سن کر ان کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو بندہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا کرتا ہے، ان سے مدد مانگا کرتا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، اب قریب ایسے لوگوں کو میں اللہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دوں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر دوزخ کے اندر داخل ہو جائے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر غور و فکر کیجئے گا. آیت کے مبارکہ کے پہلے حصے کے اندر رب کائنات نے فرمایا ادعونی وقال ربکم ادعونی، کہ تم مجھ اللہ کو پکارو. دعا اور پکار کا ذکر ہے. اور آیت کے آخری حصے کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان عبادتی، اللہ نے دعا کا لفظ نہیں ذکر کیا دوسری حصے میں، بلکہ فرمایا ان عبادتی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ دعاؤں میں اللہ کو پکارو، میں اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں. دوسرے حصے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان دعوتی، میری دعاؤں سے جو بندہ اعراض کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو بندہ میں اللہ کی عبادت سے اعراض کرے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے لوگوں یہ دعا کرنا، غائبانہ حاجات کے اندر پکارنا میں اللہ کو، یہ بھی عبادت ہے. کہ تم میں اللہ کو پکارو، میں اللہ تمہارے غائبانہ تمہاری تمام حالات کو سننے والا اور تمہارے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھنے والا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب فرمایا کہ اس وقت جس وقت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میری طرف توجہ اور دھیان دیجئے گا، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھلانا چاہتا ہوں کہ میں تجھے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان باتوں کو یاد کر لیں گے تو خود رب کائنات کی ذات آپ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ اگر آپ کسی مشکل کے اندر پھنس گئے، اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہو، کسی سے مانگنا ہو، فاسأل اللہ، تو اکیلے اللہ سے مانگنا اور کسی سے نہ مانگنا. واسأل اللہ من فضلہ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سے یہ دنیا نہ مانگنا. یہ دنیا اس کی تمام چیزیں عارضی زندگی ہے. یہ جس طرح دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی تمام چیزیں عارضی ہیں اور ختم ہو جانی ہے. انسان نے اپنے ساتھ کوئی چیز بھی لے کر نہیں جا سکتا. اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے مانگو. اور کیا مانگو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 32 کے اندر واسأل اللہ من فضلہ، کہ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اللہ سے اس
اللہ سے اس کا فضل مانگو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسأل بعضکم ربہ حاجتا کلھا حتی شیع لعنہ اذا انقطع، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ہر حاجات کے لیے اپنی ہر حاجت میں اپنے رب ہی سے مانگا کرے، یہاں تک کہ اگر انسان کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے نا تو اس جوتی کا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگے. دوسری نصیحت اپنے چچا بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیے، فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ اگر آپ نے مدد مانگنی ہے نا تو مدد بھی اکیلے اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ساری دنیا کو قائم رکھنے والے میرے مولا، تیری رحمت کے ساتھ میں اللہ میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ فریاد رس اکیلا تو ہی ہے اور کوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھلایا، کیا دعا سکھلائی کہ اگر مدد مانگنی ہے تو مدد کس سے مانگو؟ اکیلے اللہ سے مانگو. اور اگر مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو. اگر جوتی ٹوٹ گئی ہے اس کا تسمہ بھی مانگنا ہے، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو جوتی کا تسمہ بھی اکیلے اللہ سے مانگو. اور اللہ مدد صرف اکیلے اللہ سے مانگتی ہے اور کسی کے لیے نہیں. کیوں؟ مدد کے لیے مدد کرنے والی ذات، حاجات کو پورا کرنے والی ذات، انسان کو مشکلات سے نکالنے والی ذات، یہ اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت نے نتیجہ بیان فرمایا. نتیجہ کس کا؟ دعوے کا. دعویٰ کیا؟ الحمدللہ، کہ اللہ تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت تیرے لیے ہے. آگے دلائل پیش کیے. کیوں؟ رب العالمین تو ہے، الرحمن الرحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے. اب آگے نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ جب رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، دنیا کا مالک بھی تو، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے. اب نتیجہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم پھر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگیں گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب انسان نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ رب العزت کی تعریفیں مانگی، اللہ رب العزت کی تعریف کی، اس کی صفات کا تذکرہ کیا، اس کی حمد و ثنا کرتا رہے، تو آگے اللہ رب العزت اب نوازی سے کہتے ہیں فَاسْأَلْ يَا عَبْدِي، اے میرے بندے جو میرے لیے تھا وہ تو نے مجھے دے دیا، اب میں اللہ کا فرض ہے کہ میں اللہ بھی تجھے عطا کروں. کیا عطا کروں؟ رب کائنات فرماتے ہیں فَاسْأَلْ يَا عَبْدِي، اے میرے بندے مانگ مجھ سے. تو کیا مانگتا ہے؟ اے میرے بندے تو نے میری اتنی تعریفیں کی ہے، تو نے میری اتنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اب مانگ مجھ سے. کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتا ہے، زمین مانگتا ہے، جائیداد مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، مال و زور مانگتا ہے، کاروبار اور ترقی مانگتا ہے، قرضے سے نجات مانگتا ہے، بیماری سے شفا، سونے چاندی کے ڈھیر، حکومت و اقتدار مانگتا ہے. پھر ہر نمازی کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایک ہی آرزو ہوتی ہے، ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی درخواست ہوتی ہے، ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ مولا تیری اتنی تعریفیں ہم نے کی ہے، تیری اتنی حمد و ثنا ہم نے بیان کی ہے، تیری اتنی ثنا ہم نے بیان کی ہے. یہ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مولا زمین اور جائیداد اور باغات حاصل کرنے کا سوال ہم تجھ سے نہیں کرتے. یہ چیزیں تو اللہ تو نے ہمارے دشمنوں کو بھی عطا کی ہے، یہ چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں تو نے تو ان کو بھی عطا کیے ہیں، یہ سونے جواہرات، یہ ساری چیزیں تم کو تو نے ان کو بھی عطا کی ہے. لیکن ہم تجھ سے یہ چیزیں نہیں مانگتے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
الضالین، کہ اللہ ہم دنیا نہیں مانگتے، ہم وہ رستہ مانگتے ہیں، ہم وہ سیدھا رستہ مانگتے ہیں کہ جن رستے کے اوپر چلنے والے تمام لوگوں کے اوپر تو نے اپنے انعامات کی برسات کی ہے۔ ہم اس رستے سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس رستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ہم ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم نے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے دنیا نہیں مانگتے، ہم تجھ سے سیدھا رستہ مانگتے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان نمازی نماز کی اکثر رکعتوں کے اندر بار بار یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا۔ ہم تجھ سے سیدھے رستے کی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ابھی تک کسی بندے کو صراط مستقیم نہیں دکھا؟ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستے پر چلا، کیا ابھی تک کسی بندے کو صراط مستقیم نہیں دکھا؟ کیا وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے؟ اگر وہ سیدھے رستے کے اوپر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں آیا؟ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیوں ہوا ہے؟ ثنا کیوں پڑھی ہے؟ الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تک یہ وعدے کیوں کیے ہیں، یہ عہدے کیوں کیے ہیں، یہ اقرار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم تو وہ دیکھ چکا ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب صراط مستقیم کو دیکھ چکا ہے، مسجد میں آ گیا، قبلہ رخ ہو گیا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تمام وعدے کیے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب صراط مستقیم اس نے دیکھ لیا ہے تو اب اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ دیکھ لیا، پھر سیدھے رستے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کیا ان کے پاس کامل ہدایت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مکمل ہدایت نہیں تھی؟ بالکل ان کے پاس کامل اور مکمل ہدایت تھی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس شبے کو اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، کہ راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اسے وہاں پر ثابت قدم کر دینا کہ یہ تیری منزل ہے۔ جس طرح ایک انسان ایک نئے شہر کے اندر جاتا ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے فلاں اڈے پر یا اسٹیشن پر جانا ہے، اب انسان کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کہاں پر جانا ہے۔ اب انسان کسی بندے سے سوال کرتا ہے کہ میں نے اڈے پر جانا ہے، اب وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیں، پھر آگے دائیں جانب ہو جانا اور بائیں جانب ہو جانا، آپ کی منزل وہاں پر ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، کہ انسان کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ انسان اگر کسی بندے سے رستے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے اڈے پر جانا ہے، میں یہاں پر نیا بندہ ہوں، تجھے رستہ معلوم نہیں ہے، اب وہ بندہ ہے کہ یار نیا بندہ ہے، اس کو یہاں پر اگر میں رستہ بتلا دیا، اگر یہ بھٹک گیا تو کام کا کھجل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، تو وہ انسان اس کو اپنی سواری پر سوار کرتا ہے اور اسے اڈے پر منزل مقصود تک چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دوسرا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس آیت کے اندر بھی یہ دوسرا معنی مراد ہے، پہلا معنی مراد نہیں۔ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا اور چیز ہے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ اور چیز ہے۔ اب انسان اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے اندر دوسرا معنی مراد ہے
الحمدللہ سے لے کر ایاک نستعین تک تمام باتوں کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے عہد باندھ لیتا ہے تو سیدھا رستہ تو اس نے دیکھ لیا ہے. اب آگے انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر صرف رستہ ہی نہیں دکھا بلکہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. سیدھا رستہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن اب اس سیدھے رستے کے اوپر مرنے وقت تک ہمیں قائم رکھنے کی توفیق تو ہی عطا کرے. اہدنا الصراط المستقیم سے ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا کہ اللہ ہمیں منزل کا پتہ تو چل گیا ہے لیکن موت کے وقت تک اس منزل کے اوپر ثابت قدم رہنے کی اس منزل مقصود پر پختہ رہنے کی اس قدم پر اپنے قدموں کو مضبوط رکھنے کی توفیق اگر کوئی ہمیں عطا کرے گا تو وہ تو عطا کرے گا. اے اللہ اسی توفیق کی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. انسان اس سیدھے رستے کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ صراط مستقیم سے مراد کون سا رستہ ہے؟ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے کہ قرآن مقدس کا اصول ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت کے اندر تفسیر مکمل موجود نہیں تو رب کائنات دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر مکمل کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم کہ صراط مستقیم سے مراد وہ سیدھا رستہ کہ جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام نازل ہو. اب وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ رب کائنات نے 5ویں پارے کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ اللہ وہ صراط مستقیم اس صراط مستقیم پر ہمیں چلانا کہ جن رستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرے انعام نازل ہوا ہے. اب وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا ان انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا مقام اور مرتبہ انبیاء کا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ ہمیں انبیاء والے رستے کے اوپر چلانا. وَالشُّهَدَاء ہمیں شہداء کے رستے کے اوپر چلانا. والصدیقین ہمیں صدیقین نیکوکار لوگوں کے رستے کے اوپر چلانا. والصالحین ہمیں جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں ان کے رستے کے اوپر چلانا. انعمت علیہم ان لوگوں کے اوپر اللہ تیری انعامات کا نزول ہوا ہے ہمیں بھی ان کے رستے کے اوپر چلا کر ہمارے اوپر بھی اپنے انعامات کے برسات کا نزول فرما. اب انبیاء کا رستہ کون سا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے 7ویں سپارے کے اندر 18 انبیاء کا ایک مقام پر تذکرہ کیا. ایک ہی جگہ پر 18 انبیاء اکرام کا رب کائنات نے اکٹھے نام تذکرے کیے نام ذکر کیے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نام آیت نمبر 83 کے اندر 7واں سپارہ سورہ نام آیت نمبر 83 اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ کہ کچھ انبیاء اللہ رب العزت نے ان کے آباء و اجداد تھے ان کی اولادیں تھیں ان کے بھائی تھے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ہم نے ان سب انبیاء کو چنا تھا سب کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور ہدایت ہم نے اللہ نے عطا فرمائی تھی. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نام آیت نمبر 88 کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا أَنْهُمْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کے نام ذکر کر کے آخر میں فرمایا کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے نا تو میں اللہ رب العزت ان کے بھی تمام اعمال کو ضائع کر دیتا. تو سیدھے رستے سے کیا مراد ہے؟ سیدھے رستے سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. عبادت اور پکار کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اکیلے اللہ کی ذات. ان
انبیاء کے رستے کے اوپر اللہ سے چلنے کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کے رستے کے اوپر ہمیں چلا۔ اب وہ انبیاء جن کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے نا، شراکت داری کرتے، تو میں اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ تو وہ انبیاء جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو شراکت داری بالکل پسند نہیں ہے۔ جس طرح انسان کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر کسی اور کی شراکت پسند نہیں ہے کہ انسان ذاتی زندگی کے اندر کوئی اور آ کر بندے فیصلے کرے، کوئی اور آ کر بندے سوال کرتا رہے، انسان کو پسند نہیں ہے، تو رب کائنات کی ذات جو بڑی غیور ذات ہے اس کو کس طرح پسند ہوگا کہ صفات الوہیت کے اندر، صفات معبودیت کے اندر جو صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، ان ذاتی صفات کے اندر تم غیر اللہ کو شریک کرو۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں سیدھا رستہ تو دکھ گیا ہے، اب اس سیدھے رستے کے اوپر ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ مرتے دم تک ہمیں اس سیدھے رستے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وہ سیدھا رستہ جو انبیاء کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو شہداء کا ہے، جو صدیقین کا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کے رستے کے اوپر نہ ہمیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں بالکل قطعاً نہ چلانا۔ اب غیر المغضوب سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہے اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے، کہ اللہ میں یہودی اور عیسائی کے رستے کے اوپر نہ چلانا، کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی کتابیں عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی عطا کردہ کتابوں کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا، انہوں نے کتاب کے اندر تنسیخ کر دی، اپنی باتوں کا اضافہ کر لیا، جو باتیں اپنی ذات کے لیے پسند تھی ان کو مان لیا اور جو اپنے خلاف چاہتی تھی ان کو باہر نکال دیا۔ تو اللہ رب العزت سے نمازی یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمیں بالکل ایسے لوگوں کے رستے کے اوپر نہ چلانا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں بالکل قطعاً کبھی بھی نہ چلانا۔ اور اب انسان نمازی نماز مکمل کرتا ہے، جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، امام فاتحہ کی قرات مکمل کر لے تو امام اور مقتدی دونوں آمین کہتے ہیں۔ آمین یہ ایک دعا ہے، انسان کہتا ہے آمین سے مراد کہ اللہم استجب، کہ اللہ اب ہم نے یہ ساری دعائیں تجھ سے کی ہیں، تیری تعریف کی، تیری تعریف کرنے کے بعد تجھ سے سیدھے رستے پر قائم نہیں رہنے کی ہم نے تجھ سے دعا کی۔ اب انسان آمین کہتا ہے اللہم استجب کہ اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یاد رکھیے گا آمین بھی دعا ہے، مشہور تابعی حضرت عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین دعا کہ آمین یہ دعا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سیدنا ہارون علیہ السلام ساتھ شامل ہے، لیکن دعا کون کر رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جو دعا کو جب قبول فرمایا تو رب کائنات نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، کہ میں اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ کس طرح؟ اب دعا ایک کر رہا ہے لیکن اللہ دونوں کی دعا کو قبول کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ
کی دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی، دعا کے جواب میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، تو یہ آمین جو بندہ کہتا ہے تو گویا کہ انسان بھی اسی دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان آمین کہتا ہے تو انسان اس آمین کہنے سے دعا کرنے والے کے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی آمین کو مخفی طور پر کہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے گر گرا کر عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ اپنے رب کے سامنے دعا کرو۔ رب کائنات نے فرمایا اپنے رب کو آہستہ آہستہ فرماؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین جب کہتا ہے تو اسے چاہیے اس آمین کو مخفی طور پر کہے، کیونکہ ایمان جب انسان نمازی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے تو اس دعا کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کو کوئی انسان سن نہیں سکتا، ان کی آمین بھی مخفی ہے، لہذا نمازی کو بھی چاہیے کہ اپنی آمین کو مخفی طور پر کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب بھی آمین کہنی ہے تو آہستہ آواز کے اندر اپنے دل کے اندر کہنی ہے، اور یہ وہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے اخفا بها صوتہ، دو روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پوشیدہ رکھتے، پست رکھا کرتے تھے کہ آمین کی آواز لوگوں کے کانوں پر نہیں جاتی۔ جب انسان کی آمین مخفی ہوگی اور فرشتوں کی آمین مخفی ہوگی اور انسان کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے ایک ایک جملے کی تفسیر اور معنی اور مفہوم میں نے کئی خطبات کے اندر، کئی جملوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ جب نمازی نماز پڑھے تو اسے معلوم ہو سکے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کے اندر اللہ نے دعویٰ پیش کیا کہ تمام صفات الوہیت میں اللہ کے لیے ہے، تمام صفات معبودیت میں اللہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے 3 دلائل پیش کیے۔ رب العالمین، اس دعوے کے لائق ذات میں اللہ کی ذات اس لیے ہے کہ رب العالمین اکیلا میں اللہ ہو، تمہارا خالق اکیلا میں اللہ ہو، رحمان اکیلا میں اللہ ہو، رحیم اکیلا میں اللہ ہو، مالک یوم الدین اکیلا میں اللہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے دعویٰ پیش کیا، دلائل پیش کیے، پھر نتیجہ بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے نمازی کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ اے میرے بندے جب تو نے میری تعریف بیان کی، میری ثنا بیان کی، میری بزرگی بیان کی، اب آگے میں اللہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے، میں اللہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تجھے وہ چیز عطا کروں گا۔ نمازی اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ وہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں مانگتا، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت نہیں مانگتا، بلکہ نمازی اپنے رب سے مانگتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، مرنے وقت ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وہ صراط مستقیم جو انبیاء کا ہے، وہ صراط مستقیم جو صدیقین کا ہے، وہ صراط مستقیم جو شہداء کا ہے، وہ صراط مستقیم جو صالحین کا ہے۔ نمازی ان کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا مانگ کر پھر ایسے راستے کے اوپر نہ چلنے کی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، لیکن جو باطل کا راستہ ہے، جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں کبھی بھی نہ چلنے دینا، ہمیں صرف سیدھے راستے پر چلانا۔ آخر میں نمازی کہتا ہے آمین۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہم استجیب کہ اے نمازی تیری اس دعا کو میں اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں